مہینے کی 12 تاریخ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ وہ جس طرح انسان اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو دیکھتے ہیں۔ پوری امت کے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور میں، ان کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے میں قبیلہ بنو سعد کی طرف واپس آ گئی تو میں کیونکہ بوڑھی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت شیمہ کے ذمہ لگایا کہ اپنے بھائی محمد کی تم نے خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت شیمہ جو تھیں وہ بکریاں چرانے بھی روزانہ جایا کرتی تھیں۔ تو جب بکریاں چرانے جانے لگیں تو دائی حلیمہ نے دیکھا کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس وقت بالکل بچے ہیں، گود میں اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا شیمہ یہ آپ بھائی محمد کو کہاں ساتھ میں لے کے جا رہی ہو؟ بیٹا یہ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی، ان کو مت لے کے جاؤ۔ تو کہنے لگی اچھا اگر آپ ان کو میرے ساتھ نہیں لے جانے کی اجازت دیتی تو میں بھی نہیں جاتی پھر۔ فرمایا کیوں بھائی کیا بات ہو گئی، تم کیوں نہیں جاتی؟ میں بوڑھی ہوں، تمہارا باپ بوڑھا ہے، تو تم ہی بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہو روزانہ، اب کیا بات ہوگی؟ فرمایا اماں جی جب میں ان کو لے کے جاتی ہوں ساتھ میں، تو جب میں ان کو ساتھ لے کے جاتی ہوں بکریاں چرانے کے لیے، تو جب میں کنویں پہ پہنچتی ہوں تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، مجھے مشقت کرنی نہیں پڑتی اور میرے جانور ادھر ادھر نہیں بھاگتے، بہت جلدی چراگاہ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور میں ایک درخت کے نیچے بھائی محمد کو لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور میں بھی محمد رسول اللہ کا چہرہ تکتی رہتی ہوں، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکتی رہتی ہیں۔ قرآن نے کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ فرمایا جتنے لوگ کائنات میں آئے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ آب و ہوا ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ چرندے، چاہے وہ پرندے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ ہوا میں رہنے والی مخلوق ہے، فرمایا جتنے عالم ہم نے پیدا کیے ہیں، تمام عالموں کے لیے اگر کوئی وہ رحمت ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ان کے ولادت کی اتنی برکتیں ہیں کہ حضرت آمنہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ میں تھے، فرماتی ہیں جب میں اگر کہیں جاتی تھی تو مجھے درخت اور ان کے پتے، ان کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتے تھے، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کیا بات ہے یہ؟ پتھروں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن حضرت شیمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جب ضعیف ہو گئیں، بوڑھی ہو گئیں، تو ان کے قبیلے والے کہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی، سارے پکڑے گئے، تو قبیلے کا سردار پیسے اکٹھے کرتا پھر رہا ہے کہ پیسے دو جزیہ دے کے چھڑوا لائیں۔ ان کے دروازے پہ آیا، پوچھا کس نے پکڑا؟ ہوگا محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے پکڑا۔ فرمایا مجھے لے چلو، میرے بھائی ہیں، میں ویسے ہی چھڑوا دوں گی۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات عالم کے اوپر رحم فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی آیا نہ اب قیامت تک کوئی آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان سب سے منفرد ہے۔ مانا کہ 1,24,000 انبیاء اس روئے زمین کے اوپر اترے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شان سب سے منفرد ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد جیسا نہ پہلے کوئی آیا، نہ کوئی اب ہے، نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔